خطبہ نمبر 63 ہے ومن خطبۃ اللہ علیہ السلام. امام علی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی ہے. الحمد للہ الذی لم یسبق لہ حال حالا. اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ جس کی ایک حالت دوسری حالت سے بدلتی نہیں ہے، جس میں ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے ایک حالت ہو پھر دوسری حالت ہو. فیکون اولا قبل ان یکون آخرا. وہ پہلے ہے اس سے پہلے کہ آخر ہو. وَيَكُونَ ظَاهِرًا قَبْلَ أَن يَكُونَ بَاطِنًا. اور ظاہر ہونے سے پہلے باطن رہا ہو. یعنی ایسا نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پہلے ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہلے سے پہلے کوئی ہے، یا یہ پہلا جو ہے یہ اس کے بعد کوئی آخر ہے. نہیں، یہ پہلا ہے، ازلی اور ابدی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ازلی اور ابدی، ازل سے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کب سے ہے، جب سے، ہمیشہ سے ہے. اسی مفہوم کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے سورۃ الحدید میں 57 کی آیت نمبر 3 میں. فرمایا هو الاول والآخر. وہ اول ہے، آخر ہے، والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ ظاہر ہے، باطن ہے. آگے اس کی مزید امام وضاحت فرماتے ہیں. امام کہتے ہیں کل مسمن بالوحدۃ غیرہ قلیل. اللہ کے علاوہ جسے بھی ایک کہا جاتا ہے وہ کم ہے، قلت و کمی میں ہوگا. یعنی ایک سے مراد، یعنی جو ہم انسانوں دنیا میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ہے، تو اس میں بھی پھر قلت، کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے. ایک تعدد ہو سکتا ہے. تو اللہ کے لیے یہ اس طرح مراد نہیں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. وَكُلُّ عَزِيزٍ غَيْرُهُ ذَلِيلٌ. اور اللہ کے سوا ہر باعزت، ہر عزت دار جو ہے وہ کمزور ہے، عاجز ہے. وَكُلُّ قَوِيٍّ غَيْرُهُ ضعیف. ہر قوی اللہ کے سوا کمزور ہے. وَكُلُّ مَالِكٍ غَيْرُهُ مملوک. اور اللہ کے علاوہ دنیا میں انسانوں میں جو بھی سمجھے جاتے ہیں کہ یہ مالک ہیں، آپ مالک نہیں ہیں، آپ خود خادم ہیں، یہاں پہ مملوک ہیں. وَكُلُّ عَالِمٍ غَيْرُهُ مُتَعَلِّمٍ. اللہ کے سوا ہر وہ شخص کے جسے کہا جاتا ہے کہ عالم ہے، وہ سیکھنے والا ہے، متعلم ہے. کل قادر غیرہ یقدر ویعجز. ہر قادر اللہ کے سوا وہ جو قدرت رکھتا ہے وہ عاجز ہے. وکل سمیع غیرہ یصم عن لطیف الاصوات. اللہ کے سوا، اب اس کی حقیقت بتائیے امام علی علیہ السلام نے کہ اللہ کے سوا جو بھی ہے انسان، وہ جس کو کہا جائے کہ یہ سننے والا ہے، وہ باریک آوازوں کو سن نہیں سکتا، باریک آوازوں کو نہیں سن سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو یہ اعجاز عطا کر دیا تھا کہ آپ نے وہ جو باریک طرز تکلم ہے جو چونٹیوں کا تھا وہ آپ نے سن لیا تھا. یہ ملکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت سلیمان کو عطا کیا تھا. تو انسان کے بارے میں پروردگار فرما رہے ہیں کل سمیع غیرہ یصم عن لطیف الاصوات. باریک آوازوں کو نہیں سن سکتے. وَيُسِمُّهُ كَبِيرُهَا. اور بڑی آواز کیا کر دیتی، بہت تیز آواز ہو تو انسان کو بہرا کر دیتی ہے. وَكُلُّ بَصِيرٍ غَيْرُهُ يَعْمَى عَنْ خَفِيِّ الْأَلْوَانِ وَلَطِيفِ الْأَجْسَامِ. اللہ کے علاوہ جو بھی جسے بھی بصیر کہا جاتا ہے تو وہ جو خفی اجسام ہے، بہت چھوٹے چھوٹے جو ذرات ہیں، بہت چھوٹے جو مائکرو ہیں، لطیف اجسام ہیں، وہ آنکھوں سے مخفی ہوتے ہیں. وَكُلُّ ظَاهِرٍ غَيْرُهُ غَيْرُ بَاطِنٍ. كُلُّ ظَاهِرٍ غَيْرُهُ غَيْرُ بَاطِنٍ. اللہ کے سوا کوئی بھی ظاہر اس کے علاوہ باطن نہیں ہو سکتا. کوئی ظاہر اس کے علاوہ باطن نہیں ہو سکتا. وَكُلُّ بَاطِنٍ غَيْرُهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ. اور کوئی باطن اس کے سوا ظاہر نہیں ہو سکتا. دنیا میں اگر ایک چیز باطن ہے تو باطن ہی ہے، چھپی ہوئی تو چھپی ہوئی ہے، وہ ظاہر کیسے ہوگی؟ اور اگر ایک چیز ظاہر ہے تو وہ باطن کیسے ہوگی اللہ کے سوا؟ لیکن اللہ ہے کہ باطن بھی ہے اور ظاہر بھی ہے ایک وقت کے اندر. لم یخلق ما خلقہ لتشدید سلطان. اللہ نے انسانوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ جس طرح ایک بادشاہ جو ہے وہ مخلوق سے کام لیتا ہے ڈرانے کے لیے، نہیں. ولا تخوف من عواقب زمان. اور اس لیے کہ مخلوق میں جو بادشاہ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ انجام سے لوگوں کو ڈراتا ہے. بھائی میری صحیح خدمت کرو، تابعداری کرو، ورنہ تو میں یہ قانون کی یہ شک لگا دوں گا. ولا استعانۃ علی ند مثاور. بادشاہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو اس لیے جمع کرتا ہے تاکہ وہ جتھا بنائے اور کسی برابر والے کے
حملہ آور ہونے کی وجہ سے وہ انسانوں کو جمع کرتا ہے تاکہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں. ولا شریک مکاثر، اور نہ ہی ایسا کوئی جو دنیا کے اندر جو اس کے مد مقابل اس کے زمانے کا ہو، یہ اس کے سامنے اپنی کثرت کی دھاک بٹھانے کے لیے کرتا ہوں. ولا ضد منافر، اور نہ ہی کسی ایسے مد مقابل سے کہ جس سے ٹکرانے کا خوف ہو. ولیکن خلائق مربوبون، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے تو سب کا رب اللہ ہے. اب رب کیا ہے؟ رب کی ڈیفینیشن صرف مالک ہونا نہیں ہے، لارڈ نہیں ہے. رب کی جو تعریف ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی صرف استعداد نہیں بلکہ اس کی استعداد کی جو زبان ہو اس کے مطابق انسانی احتیاجات کو زمانے کے حساب سے پورا کرتا ہے. بچے کی زبان نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ بول نہیں پا رہا ہوتا، لیکن اس کی لسان استعداد اس کو عطا کر دی ہے کہ وہ بھوکے وقت کے اندر کچھ آواز دیتا ہے. اس طرح ہر چیز کی ہے. تو لسان استعداد کے مطابق اللہ انسانوں کی ربوبیت کرتا ہے، پوری کائنات کی ربوبیت کرتا ہے. وعباد داخرون، اور سبھی اسی کے عاجز بندے ہیں. لم یحلل فی الاشیاء فیقال هو فیہا کائن، اللہ نے ان چیزوں کے اندر حلول نہیں کیا ہوا کہ یہ کہا جائے کہ اس میں ہے، آسمان میں ہے، زمین میں ہے. حلول نہیں کیا ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. ولم ینع عنہا فیقال هو منہا بائن، اور نہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ان سے دور ہے، فہو منہا بائن، اور وہ جدا ہے. اللہ کے لیے ان چیزوں کے ساتھ تم موصوف نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ محدود ہو جائیں گی نا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ محدود ہیں، نظر میں آنے والی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو وہ محدود نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. لم یعدہ خلق مبتدأ، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تھکایا نہیں ہے کسی چیز کے ابتدا سے پیدا کرنے نے. ولا تدبیر ما ذرا، اور نہ ہی جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی تدبیر کرنے نے اللہ کو تھکا دیا ہو. ولا وقف به عجز عما خلق، اور نہیں وہ عاجز ہوا ہے. ولا ولجت علیہ شبہۃ فیما قضا وقدر، اور نہیں اسے اپنے فیصلوں کے اوپر جو اس فیصلے اس نے کیے ہوئے ہیں اس کو کبھی کوئی شبہ ہوا ہے. بل قضاء متقن، بلکہ ایک مضبوط فیصلہ ہے. وعلم محکم، محکم علم ہے. وامر مبرم، قطعی احکام ہیں جو اللہ نے جاری کیے ہوئے ہیں. المأمول مع النقم، اس میں امید کی جاتی ہے مع النقم، مصیبت کے وقت بھی. المرہوب مع النعم، نعمت کے وقت بھی ڈر لگا رہتا ہے. انسان اللہ سے امید رکھتا ہے کہ پروردگار یہ کام کیا تیری ناراضگی کا باعث ہے، لیکن امید ہے تو مجھے معاف کر دے گا. اور جب انسان اچھا کام کر رہا ہو تو یہ ڈر لگا رہنا چاہیے کہ اس میں کہیں میری نفس کی رضا نہ آ جائے.